السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج،
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی حکمت کے تحت ہمارے اور آپ کے لیے جو بہتر ہوتا ہے مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے رہتا ہے. درود و سلام ہو سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان ہمارے آپ کے پورے عالم کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کی ابتدا آپ نے اپنے قریبی لوگوں سے کی، اور یہی حق ہے کہ ہم اسلام سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اسلام کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں دعوت توحید دی، توحید بتائی، توحید سکھائی، اور بار بار بتاتے رہے. اللہ کی توفیق سے اس میں چند ایک مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، ایک وقت لگا، ایک وقت کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام سے محروم رہے. اس میں ایک قسم تو ان کی تھی جو صرف اسلام سے محروم ہی نہیں رہے بلکہ اسلام کے، مسلمانوں کے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. جیسے اس قبیل سے ابو لہب ہے. ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ اسلام سے محروم رہا بلکہ وہ دشمن بن کر کے تھا، آپ کی دعوت کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، آپ کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا. یہاں تک کہ ابو لہب جب دیکھتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں یا کسی دوسرے موقع پر جب بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی، مکہ میں لوگ باہر سے آتے تھے، تو دیکھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے لوگوں سے ملتے ہیں، انہیں جا کر کے توحید بتاتے، توحید سکھاتے ہیں. تو ابو لہب نے یہ اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ پیچھے پیچھے جاتا تھا، پیچھے پیچھے جاتا تھا. دیکھتا تھا محمد ان سے ملے، جیسے مل کے وہاں سے ہٹے وہاں پہنچ گیا. کیا بات کر رہے تھے؟ سامنے والا بتاتا تھا کہ یہ بات کر رہے تھے، ایسا ایسا بتا، ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، وہ میرا بھتیجا ہے، اسے یہ ہو گیا، اسے وہ ہو گیا. یعنی بالکل نازیبا کلمات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا کر کے اور آپ کی دعوت کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ حال تھا ابو لہب کا جو دشمن بن کر کے تھا.
ایسی دینی بھائیوں ایک اور افسوسناک پہلو ہے اور بڑا ہی اہم پہلو ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام سے محروم رہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی صحبت اختیار کر رکھی تھی، دوسروں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حق کا ایک تقاضا ہے، اس کو سمجھیے، حق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اہل حق کے ساتھ ہی رہیں۔ حق کا تقاضا کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہیں۔ اگر اہل حق کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اہل باطل سے بھی دوستی یاری رکھتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ آپ حق پرست ہیں، حق سمجھتے ہیں، حق کو آپ نے قبول کیا ہے، حق پر عمل کرتے ہیں، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اہل حق کے ساتھ ہی ہمیشہ رہیں۔ ان کا ساتھ چھوڑ کر آپ بیچ بیچ میں اہل بدعات کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی آ رہی ہے، قلبی لگاؤ ہے، تو کسی بات کی گارنٹی نہیں کہ اب کب آپ حق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے سلف ہمیشہ سے ابتدا ہی سے بڑی سختی سے اس بات سے منع کرتے تھے کہ آپ اہل بدعات کی مجلس اختیار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کہیں مل گئے، ملنا، ان کی کسی ضرورت کو پورا کر دینا، انسانی رشتے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجالست اختیار نہ کریں۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ چائے نوشی کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کو اپنا دوست یار بنا کے رکھنا، یہ آپ کے عقیدے منہج کے، آپ کے دین کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ سلف ہمیشہ اسے چوکنا کرتے تھے، کیونکہ آدمی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اثر قبول کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اثر قبول کرتا ہے، الفاظ تک نقل کر لیتا ہے، جو وہ سینٹنس وہی بولتے وہ بھی یہ بھی بولنے لگتا ہے، وہ بھی یہ بھی بولنے لگتا ہے، اور اتنا اثر قبول کرتا ہے کہ کبھی کبھی پریشر میں آ کر دل نہ چاہے تو بھی وہ کام کرتا ہے۔ دل نہیں چاہتا اندر سے، لیکن پھر بھی دوستی یاری ہے، جان پہچان ہے، تعلقات ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ کام بھی کرتا ہے جو شاید نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد عذر پیش کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے کہ ایسا ویسا ہو گیا۔ اس لیے اس مسئلے میں سخت رہنا چاہیے، سخت رہنا چاہیے۔ یہ چیز میرے عقیدے کے خلاف، یہ چیز میرے منہج کے خلاف، یہ چیز میرے اسلام ایمان کے خلاف ہے، میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر سخت نہیں رہیں گے، نرم پڑیں گے تو بہہ جائیں گے، بہہ جائیں گے۔ ممکن ہے آہستہ آہستہ وہی آپ بھی بن جائے، اور ایسا ہوا ماضی میں، اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود بھی آہستہ آہستہ اس کا عقیدہ ہی بدل گیا، دوسرے عقیدے پہ چلا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ دعوت دینے لگے، لوگوں کو دین اسلام بتانے لگے، تو کتنی بڑی مدد تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو آپ کا سپورٹر بنا دیا تھا۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، اور اتنے بڑے سپورٹر تھے، اتنے معاون تھے، اتنے جرأت مند تھے کہ جب تک یہ باحیات تھے، جب تک یہ زندہ تھے، کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر کے کچھ کہہ سکے، آپ کو نقصان پہنچا سکے، آپ کو تکلیف دے سکے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ بالکل ڈٹے رہتے تھے، اور اپنے بھتیجے محمد سے کہتے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا آپ اپنے کام میں لگے رہو، آپ اپنے کام میں لگے رہو۔ لیکن یہی ایک کمزوری کہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، ابو جہل کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، دوستی یاری ان سے بھی تھی۔ تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں، آپ کا ساتھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے مخالف کا ساتھ نہ دیں، تب آپ باقی رہ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ سنتوں سے محبت کرتے ہیں، آپ پر یہ بھی واجب ہے کہ آپ بدعتوں سے نفرت کریں۔ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے توحید سے محبت ہے، اتنی ہی شدت کے ساتھ آپ کو شرک سے نفرت ہونی چاہیے، تب جا کر حق پر رہ پائیں گے۔ ایک ادھورا کام کر کے آپ حق پر رہنا چاہے نہیں رہ سکتے۔ ابو طالب کی عمر ہو گئی، بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسا ہوا کہ شاید اب نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہت تھی کہ چچا کلمہ پڑھ لیتے تو کتنا اچھا تھا۔
سپورٹ تو بہت ہے ان کی طرف سے مجھے، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے کس کو خوشی ہو سکتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ چچا، اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمتن ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، احاج لک بها عند اللہ، اس ایک کلمے کا ذکر کر کے میں اللہ سے آپ کے لیے سفارش کر دوں گا۔ یعنی اب تک عمر کیسی بھی گزری ہو، اب تک عمر جیسی بھی گزری، اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، ایک جملہ پڑھ دیجئے، ایک جملہ۔ وہی بغل میں ہی یہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، دوسری جانب بغل میں ہی ابو جہل بیٹھا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ غیرت دلا رہے ہیں۔ کس بات کی غیرت؟ ابو طالب کے ابا کون ہے؟ عبد المطلب، کہ اپنے باپ کے دھرم کو چھوڑ دو گے؟ دیکھیے دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلوب میں اپنے چچا کو کہہ رہے کلمہ پڑھ لو، ادھر آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری طرف جن کے ساتھ مجالست تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کہہ رہے کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ کر مرنا چاہتے ہو۔ پڑ گیا آدمی کشمکش میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، ان کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں۔ نرمی وہی ہے، کمزوری وہی ہے جو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ میں پیدا ہو رہی ہے کہ حق پر جو سختی ہونی چاہیے اس سختی سے نہیں رہو گے، کمزور پڑ جاؤ گے، اور کمزور پڑ گئے ابو طالب۔ مرتے مرتے انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ اسلام کو ان کے ذریعے بہت فائدہ پہنچا، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا بنا؟ ہمارا عقیدہ یہ بنا کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ نبی آپ مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی کو بڑا غم لاحق ہوا کہ میرے چچا اسلام کے بجائے کفر پہ مر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے جن سے تم محبت کرتے ہو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس پورے واقعے کے ذکر کے بعد مفسرین شارحین یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ ابو طالب کے حق قبول کرنے میں جو چیز مانے تھی وہ یہی تھی کہ یہ برے لوگوں کو بھی اپنی صحبت میں رکھتے تھے، ابو جہل بھی ان کی صحبت میں تھا، ایسے ہی عبداللہ بن ابی امیہ یہ بھی ان کی صحبت میں تھا۔ ٹھیک ہے کہیں مل گئے، ملنا الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ مجالست اگر اختیار کرو گے تو خیر سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی لیے سلف کی طرف سے ایک ایک پوائنٹ کو واضح کیا گیا کہ دیکھیے یہ کام کرتے وقت آپ دیکھیں، یہ کام کرتے وقت آپ دیکھیں، یہ کام کرتے وقت آپ دیکھیں کہ آپ کا تعلق کن سے بن رہا ہے، کس سے آپ کا تعلق ہو رہا ہے، آپ ضرور دیکھیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ دیکھیے اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی عطر لیے ہوئے ہو، خوشبو لیے ہوئے ہو، اور ایک آدمی لوہے کی بھٹی چلا رہا ہو، ایسی مثال ہے۔ اب جو آدمی عطر فروش ہے، خوشبو بیچتا ہے یا خوشبو لیے ہوئے ہے، اس سے آپ کو فائدے کی تین شکل بنتی ہے۔ کیا شکل بنتی ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی دے دے۔ ابھی آج جمعہ کا دن ہے، ہم سب جمعہ کو خاص طور پہ خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے بتایا تھا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، گھر میں شیشی رکھنا چاہیے، خوشبو لگاتے رہنا چاہیے، اچھی چیز ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایک فائدہ تو یہ ہے، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ایسے ہی آدمی آپ کو عطر دے دے گا۔ بھی جمعہ کے دن کتنے لوگ خود بھی لگائے ہوں گے، دوسرے کو بھی لگائے ہوں گے، وہ خوشبو بانٹتا ہے آدمی
کیا کرتا ہے؟ خوشبو بانٹتا ہے. یہ نہیں تو آدمی دوسری شکل یہ کہ آدمی خرید ہی لیتا ہے، کہ اگر فروخت کر رہا ہے تو آدمی اسے خرید لیتا ہے. اور کم از کم تیسری شکل جو یہ ہے کہ جب تک اس کے قریب رہتا ہے تو اس کو اچھی خوشبو ملتی ہے، یعنی سراپا خیر ہے، اس کی صحبت میں خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ اچھی خوشبو محسوس کریں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے یا خرید لیں گے تو بعد میں بھی کام آئے گی. یہ اچھی صحبت کا فائدہ ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ جب رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ اہل توحید کے ساتھ رہیں، سنتوں سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں، معصیت سے بچ کے اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ رہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے برخلاف اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی لوہے کی بھٹی چلاتا ہو، جس میں لوہا گرم کر کے اس کو بالکل گلا کر کے اس کو الگ الگ روپ اور شیپ دیا جاتا ہے. تو وہاں پر آپ جب جائیں گے تو نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی چنگاری نکلے، آپ کے کپڑے کو جلا دے، آپ کے کپڑے کو جلا دے، آپ کے بدن کو جلا دے. یہ نقصان ہوتا ہے. نہیں، کم سے کم نقصان یہ ہے کہ جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے سکون سے سانس نہیں لے سکتے. ایک گھٹن سی وہاں ہوگی، وہاں اس کے دھوئیں سے، اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچے گی. یہ اللہ کے نبی نے کس کی صحبت بتائی؟ برے لوگوں کی صحبت میں. جب آپ برے لوگوں کی صحبت میں رہتے، برے لوگوں سے کی صحبت کیا ہے؟ اچھا یہاں سمجھیں، پھر بھی بات واضح کروں. صحبت کا مطلب اس کے ساتھ وقت دینا. وقت دینا، آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو صحبت کہا جاتا ہے. باقی راہ چلتے کوئی مل گیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس سے تعلق رکھ کر کے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کی مجالست اختیار کرنا، اس کو صحبت کہا جاتا ہے. تو جب اس طرح سے رہو گے تو نقصان پہنچے گا. چاہے کسی مشرک کے ساتھ رہو، چاہے کسی کافر کے ساتھ رہو، چاہے کسی فاسق کے ساتھ رہو، چاہے کسی دوسرے گناہوں میں مبتلا فرد کے ساتھ رہو گے تو نقصان پہنچے گا. ایسے ہی جیسے لوہے کی تپائی کرنے والے کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا. بالکل ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے کہ برے کی صحبت میں نقصان ہوتا ہے. ایمان ہونا چاہیے، یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا فرض ہے کہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے، 100% نقصان ہونا ہے. جب یہ نقصان ہم سمجھیں گے تبھی بچ پائیں گے، اور نقصان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہم سارے لوگوں سے اپنے تعلق رکھیں گے. اب دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے تعلقات مشرک لوگوں سے بھی ہیں تو وہ شرکی اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں کے تعلقات بدعتیوں سے ہیں تو وہ بدعتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیسے مبتلا؟ تعلق ہے، ملنا ملانا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا کھلانا ہے، خوشی و غم میں شریک ہونا ہے، تو اب شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پنڈال لگا ہوا ہے کسی مورتی پوجا کی تو اس میں بھی پہنچتے ہیں، ہار مالا پہناتے ہیں، ہار مالا کا تبادلہ ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. شرک پر مبنی جو پوری سبھا ہو اس میں آدمی شامل رہتا ہے. اتنی خیرت نہیں آتی اپنے توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، کہ آدمی اس کو انکار کر سکے، منع کر سکے کہ بھائی ہمارے آپ کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن اس دھارمک چیزوں میں مجھے آپ شامل نہ کیجئے. میں آپ سے تعلق بنانے کے لیے اللہ سے تعلق خراب نہیں کر سکتا. اتنی جرات تو ہونی چاہیے نا. اچھے لب و لہجے میں آدمی اپنی اتنی بات تو رکھ سکتا ہے، اور رکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی سوجھ بوجھ والا آدمی محض اس وجہ سے آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ آپ دھارمک ہو نہیں ناراض ہوگا. آپ اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، اور اس کا آپ سے فائدہ ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہے، تو اس وجہ سے وہ ناراض نہیں ہوگا کہ آپ دھارمک ہو، آپ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہو. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شارحین نے مختلف انداز میں سمجھایا ہے کہ دیکھیے اچھی صحبت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اچھے لوگوں کی جب صحبت اختیار کرو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ شک سے یقین کی طرف آؤ گے. جہاں آپ کو شک ہے، شبہ ہے، تو اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقین پیدا کرتے ہیں، حسن ظن پیدا کرتے ہیں. اللہ سے آپ کی کچھ بدگمانی ہے، وہ بدگمانی دور کر کے آپ کے دل میں اللہ سے محبت پیدا کرتے ہیں. ایسے ایک جگہ لکھتے ہیں من الریاء الی الاخلاص. اگر آپ کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے، اچھے لوگ کی صحبت میں آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بھی مخلص ہو جاؤ گے. پھر ریاکاری میں کوئی کام نہیں کرو گے، اخلاص کے ساتھ کام کرو گے،
اچھے لوگ مخلص ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی اخلاص پیدا کر دیں گے. ایک جگہ لکھا من الغفلت الى الذکر کہ ایسے غفلت سے، غفلت لاپرواہی کے بجائے آپ ہوش مندی کی زندگی گزاریں گے. اور مزید لکھا ومن الرغبۃ فی الدنیا الی الرغبۃ فی الآخرہ، نیک لوگ، صالح لوگ، اچھے لوگ آپ کو دنیا داری کے بجائے آخرت کی یاد دلائیں گے. آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آپ کو وہ چیز یاد دلائیں گے. یہ بھی آپ کا ایک فائدہ ہے. اور فرمایا کہ ایسے ہی کبر اور تکبر کے بجائے آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگا، خاکساری پیدا ہوگی، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنے کا سینس پیدا ہوگا جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوں گے. برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو متکبر بنیں گے، گھمنڈی بنیں گے، تکبر اور غرور والی زندگی آپ کو ملے گی. ایک جگہ لکھا کہ وَمِنَ السُّوءِ النِّيَّةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، ایسے ہی بدنیت اور بری نیت کے بجائے آپ اچھی نیت والے بنو گے. یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند باتیں لکھی ہیں کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوتا ہے. دینی بھائیو، ہم جن کی صحبتوں میں رہتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے بیوی کا انتخاب کرنے سے پہلے یا شوہر کا انتخاب کرنے سے پہلے اس بات کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے کہ میرا ہونے والا شوہر یا میری ہونے والی بیوی یہ کتنی دیندار ہے، اس کے ہاں دینی جذبہ کتنا ہے، یہ کتنی صالح ہے، کتنی صالحیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں. لمالها ولحسبها ولجمالها، لوگ اس کے مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اس کے حسب نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چوتھی چیز ہوتی ہے اس کا دین دیکھ کر کے فاظفر بذات الدین، تم دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو. دینداری، داماد چوز کر رہے ہو تو دیکھو دینداری کتنی ہے. مال ہے، حسب نسب ہے، جمال ہے، یہ سب بھی ٹھیک اچھی بات ہے، اس کو لیکن بعد میں رکھو، یہ بعد میں. سب سے پہلے دینداری دیکھو. دینداری مل جائے، نماز کی پابندی مل جائے، صحیح عقیدہ مل جائے تو اس کے بعد کوئی چیز تلاش کرو، اس کے بعد کوئی چیز تلاش کرو کہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت کتنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالداری کتنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنے اونچے خاندان کا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو، جائز ہے، منع نہیں کیا. لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ دینداری دیکھو. اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، رات و دن گزارنا ہے. اس کے عقیدے، اس کی دینداری کا آپ پر اثر ہوگا، آپ کے عقید و منہج، آپ کی دینداری کا اس پر اثر ہوگا. اسی لیے دیکھیے جہاں پر لوگ جلد بازی کرتے ہیں یا نادانی کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو اٹھا کر کے ایسے گھر میں دے دیتے ہیں جہاں شرک و بدعت کے کام کیے جائے. آہستہ آہستہ دکھنے میں آتا ہے کہ ہماری وہ بچی بھی اسی راہ پہ چلی جاتی. ایک اچھے اور صالح رشتہ اور جوڑا بنانے کے بجائے لوگ کام پٹاتے ہیں. کام کیا پٹانا کہ ٹھیک ہے کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی منہج کا ہے، اپنی بیٹی وہاں دے دیتے ہیں، اپنی بیٹی وہاں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. یہ جائز و درست نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے اپنے بچیوں کے ساتھ کہ ان کی شادی، ان کا نکاح کسی ایسے لڑکے سے کیا جائے جو بدعتی ہو. قطعاً جائز و درست نہیں ہے کہ ایسا کوئی کرے. ایسے دینی بھائیو، ایک صحبت یہ ہوتی ہے دوست یار کی صحبت. ہمارے اپنے حلقے آرا میں جو لوگ ہوں ان کا بھی صحیح و درست رہنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ آدمی اتنا ہی دیندار ہوتا ہے جتنا دیندار اس کا دوست ہے، اتنا ہی دیندار ہے. اس کے یہاں دین سے اتنی ہی محبت ہے جتنی محبت اس کے دوست کی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت دیندار ہوں اور دوست کس کو بنا رکھا ہے؟ دوست ایسے آدمی کو بنا رکھا ہے جس کو نہ شرک کی پرواہ، نہ بدعت کی پرواہ، جس کو نہ نمازوں کی پرواہ. ایسا آدمی اگر آپ کا دوست ہے تو اس کا مطلب آپ خطرے میں ہیں. آپ خطرے میں ہیں. آہستہ آہستہ وہ آپ کو بھی بے نمازی بنا دے گا، آہستہ آہستہ وہ آپ کے بھی عقید و منہج کو کھا جائے گا. آپ الرٹ رہیں. ہمیشہ دوستی یاری، اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اپنے عقید و منہج میں پختہ ہو، جو اپنے عبادت کے شوق میں پختہ ہو، جو خود بھی نیک رہے اور آپ کو بھی نیکی کی طرف بلائے. اور اس کے بجائے کسی کمزور آدمی، کسی دنیا پرست آدمی،
کسی نفس پرست آدمی کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا تو آپ خطرے میں ہیں، آپ کا بھی دین وہ چوپٹ کر دے گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایسے دیکھیے ایک صحبت ہمیں اور آپ کو میسر ہوتی ہے، جو لوگ کام کاج کرتے، آفس ہو، دکان ہو، کارخانہ ہو، تو یہاں کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، یہاں کا بھی کلچر ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. کتنے نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوں جہاں پر نماز کے لیے چھٹی ہی نہیں ہے، نماز کے لیے چھٹی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پر، اور آفس ٹائم میں وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے بندو، ایسی جگہ پہ آپ کو معاش کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں آپ کو پہلے ہی دن سے اپنی نماز سے ہاتھ دھونا پڑے؟ وہاں ایک کلچر ہے، مخلوط کلچر، یعنی بوائز گرلز سب ایک ساتھ میں کام کرتے ہیں، ایک ساتھ میں رہتے ہیں، تو وہاں آپ تو ہمیشہ فتنے میں ہے، ہمیشہ آپ فتنے میں ہے. تو ایسی جگہوں پر اپنے آپ کو جانے سے بچائیں، لے جانے سے بچائیں جہاں جا کر کے آپ کے دین پہ خلل پڑتا ہو، نقصان پکڑتا ہو. ایسے ہی دیکھیے کتنے سارے لوگ پہلے ایک وقت تک نہ وہ برتھ ڈے مناتے تھے، نہ وہ یونیورسٹی مناتے تھے، نہ ایسی کوئی بھی لغو فضول کاموں میں اپنے آپ کو رکھتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسی کارخانے میں کام کرنے لگا، اسی آفس میں کام کرنے لگا، یہیں پر ہی پڑھنے پڑھانے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہونے لگتا ہے. دیکھتے دیکھتے 2-4 مہینے کے اندر آدمی اتنا بدل جاتا ہے کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی آدمی ہے، اتنا بدل جاتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ صرف اور صرف یہ وجہ، ایک نیا کلچر اس کو مل جاتا ہے، ایک نئی ٹیم اس کو مل جاتی ہے جو اس کو خرافات کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ جب اسی ماحول میں رہتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے کہ صحبت میں ایک چیز اور معاصرین علماء نے ذکر کیا ہے کہ صحبت میں آدمی عام طور پہ سمجھتا ہے کہ فلاں 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 کے ساتھ نہیں رہنا. اس وقت کا ایک بڑا خطرناک المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کتنے قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے. ایک تو فزیکلی جو لوگ موجود ہیں ہم ان کو اپنی صحبت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں، سامنے والا کیا شرک اڑیل رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، کیا کفریہ باتیں اڑیل رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، کیا بدعتیں اڑیل رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، کیا فسق و فجور کی باتیں پیش کر رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اور اثر آدمی 3 ہی طرح سے قبول کرتا ہے، 3 طرح سے آدمی اثر قبول کرتا ہے. کچھ دیکھ کر اثر قبول کرتا ہے، کچھ سن کر کے اثر قبول کرتا ہے، اور کچھ پڑھ کر کے. کوئی بہت بہترین شاندار عمارت دیکھی، خوش ہو جاتا ہے آدمی، متاثر ہو جاتا ہے. کچھ سن لی بہت اچھی باتیں، آدمی متاثر ہو گیا. ایسے ہی آدمی نے کچھ پڑھ لیا تو آدمی متاثر ہو گیا، متاثر ہو گیا تو اس کا دل تیار ہو گیا کہ اب اس کو آپ جس طرف چاہو اس طرف پھیرو، اس طرف لے کر کے جاؤ. آج موبائل کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ صحبت ہے، یہ ہم اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے میں جو بھی کنٹینٹ پیش کیے جاتے ہیں، جو لوگ تیار کر کے اس میں اپلوڈ کرتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے خیالات، افکار و نظریات کیا ہیں، ہم انہی چیزوں کو قبول کر رہے ہیں. وہ شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، فسق و فجور ہو، ساری چیزیں خاص طور پہ ہمارے نوجوان اور بچے قبول کر رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں. وہ دین میں بہت ساری باتیں بھی ایسی شامل کر لی گئی ہیں کہ اس حوالے سے بھی ان کو علم نہیں ہے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. ناچنا گانا عام ہے، بد کلامی عام ہے، بے حیائی عام ہے، شرکیہ کفریہ افکار عام ہے. ایسے ہی دینی بھائیو، اس کا ایک بڑا نقصان جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کہیے یا جدید سہولیات کی وجہ سے، لوگوں میں تمیز ختم ہو رہی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق و باطل میں پہچان جو ہے، جس کو فرقان کہتے ہیں، کہ ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے. یہ چیز مٹ رہی ہے، حتیٰ کہ کتنے لوگ عالم اور غیر عالم میں فرق ہی نہیں کر پاتے. اب دیکھ رہے ہیں کوئی موبائل میں کوئی صاحب آئے ہیں، ٹوپی جبہ دستار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین اسپیچ کر رہے ہیں، بہترین تقریر کر رہے ہیں، تو اب آدمی سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو اسے سن رہا ہے، یہ سمجھ کر کے دین کی بات بتا رہے ہیں، وہی سمجھ کر کے سن رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو دین بتا رہا ہے وہ عالم ہے ہی نہیں، دین کا اسے علم ہی نہیں، کسی نے اس کے بارے میں گواہی نہیں دی، لیکن ہمارے نوجوان ان کو سنتے رہتے ہیں. کتنے بردرس ایسے ہیں نئے زمانے میں، اب تو سسٹرز بھی آنے لگی ہیں، یعنی بچیاں دین سکھانے کے لیے اس میں بیٹھی ہیں جن کو دین کا علم ہی نہیں. باقاعدہ مستند اداروں سے پڑھ کر کے، مستند علماء سے علم حاصل کر کے، اگر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا یا آپ کے بارے میں گواہی دی گئی
کہ آپ عالم ہیں یا آپ عالمہ ہیں، پھر آپ دین سکھائیں، دین بتائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایسے ہی کہیں سے 2-2.5 کتاب پڑھ لی اور دین سکھانے لگے، دین بتانے لگے، لب و لہجہ اچھا ہے، انداز اچھا ہے، کپڑے اچھے، ڈریسنگ اچھی ہے، فالوورز بڑھتے جا رہے، اب ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑی تعداد ہو جائے کہ پھر بعد میں آدمی سمجھے کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. یہ بھی اسی موبائل کی صحبت یا انٹرنیٹ کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے. دینی بھائی اسی لیے دیکھیے آج اہل حدیث نوجوان، اہل حدیث بچے، اہل حدیث بچیاں کتنے ہیں جو طارق جمیل کو سنتے ہیں، طارق جمیل کو سنتے ہیں. ایک ایسا آدمی جو کسی مسئلے پر صحیح حدیث ہو تو بھی وہ صحیح حدیث پڑھتا ہے، کوئی علم نہیں. لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جو یہی نہیں سمجھ پاتے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اپنے علماء جب بتاتے ہیں سمجھاتے کہ دیکھیں یہ عالم نہیں ہے، یہ صحیح فکر صحیح عقیدے کے عالم نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بات مولوی صاحب حسد میں بول رہے ہو. اللہ کے بندو، کیا ضرورت ہے ہمیں کسی سے حسد کرنے کے لیے؟ یہ آپ کی خیر خواہی میں بات کہی جاتی، آپ کے بھلائی کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے ان کی صحبت میں آپ اپنے عقیدے و منہج کو کھو دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس لیٹر بھیجا مصر سے اور کہا کہ ایک ہمیں اچھا قاری دیجئے جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھا سکے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے بہترین قاری عبد الرحمن ابن ملجم کو ان کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ان کو بہت حفاظت سے رکھنا، بڑا خیال رکھنا، بہت اچھے ہیں یہ قاری صاحب. وہ آئے، ایک وقت وہ بچوں کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، بڑا نام ہوا، لوگوں نے بڑی محبتیں دی. لیکن ان کی آہستہ آہستہ ان کی جان پہچان، ان کے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا ان کا خوارجوں کے ساتھ ہو گیا، خوارج کے ساتھ ہو گیا. اور جو خوارج کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا تو اس عقیدے میں اتنے بگڑے کہ انہوں نے ہی بلکہ اسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا، یہ عبد الرحمن ابن ملجم. تو ہماری فکر چینج ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اسی لیے علماء روکتے ہیں کہ آپ کی فکر نہ خراب ہو جائے. ایک آدمی جو کبھی مسجد کے اندر بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، عمر بن خطاب کے اشارے پر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل بن گیا، اس لیے کہ وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ آدمی عالم نہیں ہے، اس سے دور رہو. 10 اچھی باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ 2 سے غلط چھوڑ دے گا تو آپ بیٹھ جاؤ گے. 10 اچھی باتیں بتانے کے ساتھ 2 غلط باتیں بتا دے گا، آپ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات موجود ہیں. اسی لیے سلف نے کچھ اصول، کچھ ضابطے بنائے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو سمجھایا جا سکے، اپنے لوگوں کو روکا جا سکے. وہ نشانیاں بتائی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے حوالے سے کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. وقت کم رہ گیا کہ دیکھیں ایسا کوئی بھی آدمی جو کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی منمانی تفسیر کرتا ہو، ایسے آدمی سے علم نہیں لے سکتے، چاہے وہ کتنا بھی مشہور ہو، اربوں خربوں اس کے فالوورز ہوں، اس کے جلسوں میں 200-2500 لاکھ لوگ شامل ہوتے ہوں، لیکن اگر وہ قرآن کی حدیث کی منمانی شرح کرتا ہے تو اہل حق کہتے ہیں کہ ان سے علم نہیں لے سکتے. آج پوری بھیڑ بالکل بے چین بے قرار ہے کہ دیکھیں فلاں صاحب ہے، ان کے جلسے میں 10 لاکھ لوگ شامل ہوتے ہیں، 10 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، پاگل ہوئے ہیں سب. اللہ کے بندو کیوں نہیں بات سمجھتے؟ جو آدمی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر منہج اور عقیدے سے ہٹ کر نہ جانے کس چیز کی تعلیم دیتا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے چلنے والے 10 لاکھ لوگ ہیں کہ 20 لاکھ لوگ ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح عقیدہ منہج کے ماننے والے 5 لوگ رہیں، آپ ایسے علماء کو فالو کرو بجائے اس کے کہ بھیڑ دیکھ کر کے اس کے پیچھے بھاگو. تو ایک اصول یہ بنایا کہ جو آدمی کتاب و سنت کی منمانی تفسیر کرتا ہو تو چاہے کتنا بھی مشہور و معروف ہو، ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، اس کو ہم اپنا عالم نہیں مان سکتے. ایسے ہی دوسری علامت یہ بتائی کہ جو آدمی اپنے آپ کو صحابہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے جھجکتا ہو، جھجک محسوس کرتا ہو، خود کو سلفی کہتے ہوئے کہ میں سلفی ہوں، اس کو تردد ہو، جھجک ہو کہ میں کیسے کہوں کہ میں سلفی ہوں، ایسے آدمی سے علم نہ حاصل کریں، دور رہے اس سے. وہ آپ کو کبھی بھی اچک لے گا. آپ بتائیں اگر ہم اپنی نسبت صحابہ کی طرف نہ کریں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں تو کس کی طرف کرو گے؟
پھر کیا بچتا ہے؟ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ لوگ ایمان لائے صحابہ کی طرح ایمان لائے تبھی مومن مانے جائیں گے, تبھی ہدایت پہ مانے جائیں گے. ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ نہیں میں نہیں کہتا کہ میں سلفی ہوں, تو دینی بھائیوں پھر سمجھ جانا چاہیے کہ ایسا آدمی نہ جانے آپ کو کس گڑھے کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایسے ایک علامت یہ بتائی کہ ایسے عالم سے بھی علم حاصل نہ کریں جو بدعتیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو یا بدعتیوں کی تعریف کرتا ہو, بدعتیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو, بدعتیوں کی تعریف کرتا ہو. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں یجب عقوبۃ کل من کہ ایسے آدمی کو سزا دینا ضروری ہے جس کی یہ صفات ہوں. کیا صفات ہو؟ انتسب الیہم جو اپنی نسبت بدعتیوں کی جانب کرتا ہو, جو کہتا ہو کہ میرے شیخ, میرے سب سے بڑے شیخ فلاں ہیں, اور ایسے آدمی کا نام لیتا ہو جس کو لوگ جانتے ہو کہ بدعتی آدمی. آج ہیں ایسے لوگ اپنی نسبت کرتے کہ سب سے بڑے عالم اسکالر ڈاکٹر اسرار ہے, جو ایک ایسا آدمی جو نہ جانے کتنی بدعتوں میں گھرا ہوا, نہ جانے کتنی بدعتوں کی طرف دعوت دینے والا, وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا, اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میرے نزدیک بہت بڑے عالم ہیں تو ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے جو بدعتیوں کو اپنا شیخ مانتا ہو, جو بدعتیوں کو اپنا استاد مانتا ہو. 2 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا. ایسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا او اسنا علیہ جو آدمی بدعتیوں کی تعریف کرتا ہو ایسے آدمی سے بھی آپ بھاگیں. او عظم کتبہم ان کی کتابوں کی تعریف کرتا ہو, بدعتیوں کی کتابوں کی تعریف کرتا ہو, یہ بتاتا ہو کہ میں نے فلاں فلاں کتاب پڑھی ہے وہاں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, اور وہ کتابیں کسی بدعتی نے لکھا ہو, ایسے آدمی سے بھی دور بھاگیں. اور ان کی مدد کرتا ہو. او کریہ الکلام فیہم یا جب ان پہ تنقید کی جائے, ان کے اساتذہ پہ تنقید کی جائے, ان کے اساتذہ کے بارے میں بتایا جائے کہ دیکھیے یہ آپ کے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, ان کے یہاں یہ فلاں فلاں خرابیاں ہیں, عقید منہج کی فلاں فلاں خرابیاں ہیں, یہ آپ کے استاد ہیں, یہ دیکھیے ان کے اندر یہ فکر خوارج سے ملتی ہے, یہ فکر معتزلہ سے ملتی ہے, تو آدمی غصہ ہو جاتا ہو, وہ آدمی غصہ ہو جاتا ہو. ایسے آدمی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو, ورنہ دینی بھائی پھر بات وہی ہوگی کہ آپ اپنے عقید منہج سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ کچھ باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی. خلاصہ کلام یہ کہ صحبت ایک تو یہ ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, ایسی دوسری صحبت یہ ہے جو آج کے نئے زمانے میں ہم اپنے موبائل اپنی اسکرین پر نہ جانے کس کے افکار خیالات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, ان سے بھی بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ منہج کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام پر قائم رکھے, ہم جب تک جیے اسلام پر جیے, ہمارا خاتمہ تو اسلام پر خاتمہ ہو. آمین تقبل یا رب العالمین.